کل کا تصور ہماری زندگی میں کل یعنی آئندہ آنے والا دن یا زمانہ۔ کل کا لفظ بھی ایک دھوکہ ہے جو انسان کو وقت ضائع کرنے کی شرم اور افسوس سے بچاتا رہتا ہے۔ انسان کی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کل کے لفظ کی طرح اتنے گناہوں، اتنی حماقتوں، اتنی وعدہ خلافیوں اور اتنی بے-جا امیدوں، اتنی غفلتوں، اتنی بے برائیاں اور اتنی برباد ہونے والی زندگیوں کے لیے جواب دہ ہو، کیونکہ اس کی آنے والی زندگی کل یعنی فردہ کبھی نہیں آتی۔ وقت ایک دفعہ گزر گیا، مر گیا، تو اس کو پڑا رہنے دو۔ اب اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ اس کی قبر پر آنسو بہاؤ، آج کی طرف لوٹ آؤ، مگر لوگ اس کی طرف نہیں لوٹتے اور عملاً فردہ آنے والا کل کو کبھی امروز یعنی آج کا دن نہیں ہونے دیتے۔ باکثرت مل سکتا ہے، یہ تو محض بچوں کا بہلاوا ہے کہ فلاں کھلونا تم کو کل دے دیا جائے گا۔ کل کا لفظ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صبح و شام تک خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور شام سے صبح تک خواب دیکھتے رہتے ہیں، کامیابی کی شاہراہ پر بے شمار اپاہج سسکاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام عمر کل کا تعاقب کرتے ہوئے ضائع کر دی اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود لی ہے۔ ہم اسی دھوکے میں ہاتھ پر ہاتھ دڑے بیٹھے رہے کہ کل ہمارے لیے اچھی اچھی نعمتیں اور فائدہ مند اشیاء لائے گا، مگر وہ آتا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور رویہ پھر کبھی کا ہے، جو کام مکمل ہو سکتا ہے وہ آج کیوں کریں، اور آنے والا کل خود کام کے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ یہ رویہ یقیناً ہم لوگوں کے لیے باصیت فرد، باصیت قوم اور باصیت امت نقصادہ ہے۔ ہم اور اہم اور ضروری نوعیت کے کام جن کی تکمیل سے ہمارا ذاتی، معاشی، معاشرتی اور قومی مفاد وابستہ ہے، ہم خواہ مخواہ ملتوی کر لیتے ہیں اور ان کی بجائے ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن کی بہت ضرورت نہیں ہوتی، بس ہم اس لیے دوسرے کام کرنے لگتے ہیں کہ اس میں لذت ملتی ہے۔ طبیعت کے ساحل کو عذر فراہم ہو جاتا ہے اور اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے۔ ٹال مٹول کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب کام کا وقت آئے گا اس وقت دیکھ لیں گے۔ آج اس معاملے میں پریشان ہو کے اپنے دن کو کیوں خراب کریں؟ اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے، جیسے عید کی رات کو خریداری، انکم ٹیکس کی ادائیگی کی آخری تاریخ کو گوشوارہ بنانا، بجلی، گیس، ٹیلی فون کا بل آخری تاریخ کو جمع کرنا وغیرہ۔ شاید اس انداز سے وہ خود تکلیف اٹھا کر اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر مزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی کی ترجیحات ہی واضح نہیں ہوتی، جب منزل مطیع نہ ہو تو سفر کیسے طے ہوگا؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر صفرا کی زیادتی کا مریض سکنجبین پینے کی بجائے سکنجبین بنانے کی ترکیب سیکھنے میں عمر برباد کر دے تو وہ یقیناً دھوکے میں مبتلا ہے۔ آگے فرمایا، خوش قسمت وہ ہے جو اپنی اہم ضرورت کو حاصل کر لے، دوسری کو چھوڑ دے، عمل کی طرف توجہ کرے اور اسی کو مقصود اصل جانے، یعنی آج کی زبان میں ترجیحات کا تعین کرے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ روز کچھ نیا سیکھیں، نیا کریں اور اپنے اچھے دن کا آغاز بھی اچھا کریں۔